صلی علی رسول کریم. اما بعد، آدمی ہر قسم کے حالات سے گزرتا ہے. کبھی اپنے قلب میں سرور اور خوشی محسوس کرتا ہے، کبھی غمگین بھی ہوتا ہے. دونوں توأم ہیں، جڑوا ہے. ایک وقت میں غم ہے، ایک وقت میں سرور ہے. تو پوری سبھی کی زندگی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آتا ہے کہ آپ منہ پورا کھول کے نہیں کہا کے طور پر کبھی ہنسے ہی نہیں. بین خوف و رجا. خوف ہے تو ذرا اس کے اندر اداسی ہوگی، افسوس ہوگا. رجا ہے تو خوشی ہوگی. عام طور سے یہی حالات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ان دونوں میں اعتدال اختیار کرنے کی توفیق بنوانا ہے. نہ خوشی خوشی مطلوب ہے، نہ غم ہی غم. علماء کہتے نہیں، وہ اس حالت میں بھی آؤ تاکہ اعتدال باقی رہے. بہرحال فرماتے ہیں حضرت کے جو مضمون نکلا میں سنا دو. اسی طرح سے جو گناہ گار کی انابت اور خوف کے کسی متصف ہو، وہ درجہ میں عابد سے بڑھ گئے. خوف بھی ہے، کیا معاملہ ہوگا وہاں. رجا بھی ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرم ہی معاملہ فرمائے گا. آج ہماری ایمانی ترقی جو نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے کہ ہم اپنے باطن سے غافل ہیں. باطن کا کیا حال ہے، اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ رہے تو پھر دین کی حالت اچھی رہے گی. آج ہماری ایمانی ترقی جو نہیں ہو رہی ہے تو اسی لیے کہ ہم اپنے باطن سے غافل ہیں. اور پہلے لوگوں نے جو ترقی کی ہے تو اس لیے کہ ان کی نظر اپنے باطنی اعمال پر بھی ہوتی تھی. ہمارا دل کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس وجہ سے ان کی اصلاح ہوتی رہتی تھی، غفلت نہیں ہوتی تھی. اور باطنی اعمال کا یہ حال ہوتا ہے کہ لوگ تو اس کو عمل سے عاری سمجھتے ہیں اور وہ اندر اندر کام کرتا رہتا ہے. بس یہی خوف اور انابتی ہے جس سے قلب میں جاگزی ہو جائے گی تو اس کو چین نہ لینے دے گی. دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، آخرت کا خوف پیدا ہو جائے گا. تو پھر اس طریقے سے وہ خوش و خرم نہیں رہ سکتا. اس کے دل میں تھوڑی سی غم کی کیفیت بھی ہوگی. جس کے قلب میں جاگزی ہو جائے تو اس کو چین نہ لینے دے گی. اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے قلب و جگر کو اس شخص نے خون کر دیا، مگر کسی دوسرے شخص کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوتی. ایک آدمی اللہ کے خوف سے ڈرا جا رہا ہے، بھولا جا رہا ہے، مگر دوسرے کو کیا خبر کیا ہے. چنانچہ مومن کے قلب میں خوف و رجا ہر وقت موجود ہوتی ہے. اللہ کے عذاب سے، ان کی ناراضگی سے خوف رہتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رہتی ہے. دونوں کے درمیان مومن چلتا ہے. اگر صرف خوف ہی خوف ہو تو آدمی مر جائے گا، اور رجا ہی رجا ہو تو بگڑ جائے گا. شیخ جو دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے. ایک سے خانقاہ بہت رو رہے تھے، تھارے بہن کی خانقاہ میں سب لوگ جو فلاں عالم ہے رو رہے ہیں. سب لوگ پریشان کی طرح، خانقاہ پوری پریشان ہو گئی کی طرح رو رہے ہیں. حضرت تھانوی نے بلایا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں. کہا اللہ تمہاری خوف کے محتاج ہے، تم کو ایسے خوف کی کیا ضرورت ہے، درمیان میں رہو. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھیے اتنی ہی سے انہوں نے ٹھیک کر دیا تھانوی نے. ہم لوگ سب پریشان تھے کہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کون ان کو چپ کرا کر سکتا ہے. وہ کہتے تھے میں خوف آخرت سے رو رہا ہوں،
کوئی کہے کہ نہ رو خوف آخرت سے، انہوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت تھانوی بلایا خانقاہ میں، کہا کیوں اتنا رو رہے ہو؟ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے۔ کہا اللہ کا خوف تمہارے لیے ہے؟ بھائی اتنی ہی سے ان کا قبض جو تھا وہ ٹوٹ گیا، حالت درست ہو گئی۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سب تو کر لو گے، یہ بھی کر سکتے ہو تھا، یعنی اپنے لوگوں سے خلفاء سے پوچھتے تھے کہ حضرت تھانوی نے ایک جملے میں ان کی درست کر دیا، جو خوف کا غلبہ تھا، بےتاب تھے، مرے جا رہے تھے، ختم ہو گیا وہ، سمجھ گیا یہ حضرت۔ تو یہ بھی فرماتے تھے ہم لوگوں سے کہ کیا یہ بھی کر لو گے تم؟ انہوں نے ایک جملے میں اس حال کو بدل دیا حضرت تھانوی نے، تم بھی کر سکتے ہو۔ مطلب ان کا کمال تھا کہ روتے ہوئے آدمی کو مطمئن کر دیا انہوں نے۔ بہرحال چنانچہ مومن کے قلب میں خوف و رجا ہر وقت موجود ہوتی ہے، ڈر بھی ہے کیا ہوگا، رجا بھی ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، ہمارے ساتھ ہے، رحم کا معاملہ فرمائے گا، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے دماغی توازن کو ٹھیک رکھتا ہے۔ خوف کی وجہ سے دماغ میں پستی آئی، رضا کی وجہ سے قوت آ گئی۔ اگر طاعات سے عجب کا کوئی خیال ہوا تو خوف کو اپنے پیش پورا سلوک ہے، اتنے میں حضرت بیان کر رہے ہیں ماشاء اللہ صاحب۔ اگر خوف سے اگر طاعات سے عجب کا کوئی خیال ہوا کہ میں بزرگ ہو گیا تو خوف کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، اور اگر خوف و یاس کا غلبہ ہوا تو رضا کو مد نظر رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کا توازن ٹھیک رہتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اگر منتقم ہے، عذاب دینے والے بھی ہے، تو معاف فرمانے والے بھی تو ہیں، رحم کرنے والے بھی تو ہیں، اس سے طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خوف و یاس کا غلبہ ہوا تو رضا کو مد نظر کر لیتا ہے۔ اسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان و بین الخوف و رجا، ایمان خوف و رجا کے درمیان میں نہ مطلقاً خوف رہتا ہے۔ ایک صاحب خانقاہ بہت رو رہے تھے، تھانہ محل میں بہت رو رہے تھے، سب لوگ پریشان۔ ہر نے بلایا کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا دوزخ کے خوف سے۔ کہا خالی تمہیں کو تو خوف ہے، یہ لوگوں کو خوف نہیں ہے کیا؟ اور ختم ہو گیا، حال جو تھا ختم ہو گیا۔ اتنا جو رو رہے تھے بالکل بے قرار تھے، کیا دوزخ تمہارے لیے ہے کیا؟ سب کے لیے ہے، سب لوگ جسے مطمئن ہے تم بھی مطمئن رہو۔ تو ہمارے حضرت کہتے تھے کہ ہر کسی کے اندر یہ حال، علماء ہے مشائخ لوگوں سے کہتے تھے، ایک لفظ میں ان کا حال جو تھا ختم کر دیا، جس کی وجہ سے بےتابی بے قراری تھی۔ سمجھ آپ؟ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان و بین الخوف اور رجا، یہ حضرت کا مضمون، یعنی ایمان نام ہی اس کا ہے کہ انسان امید و بیم خوف کے درمیان رہتا ہے، ڈر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہم نے عمل کیا ہو، اس میں ریا کا دخل ہو گیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ ان یسیر ریا شرک، حدیث ہے تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، ریائی شرک داخل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعیدوں کا اس کو خوف لگا ہو اور وعدے سے رضا قائم ہو، وعدے بھی اللہ تعالیٰ کے تو اسے امیدیں بنی ہوئی ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتا بھی ہے، کانپتا بھی ہے، روتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے اور دوزخ کا ذکر کر کے وعید بھی سنائی ہے۔ اس لیے مومن کا دونوں پر ایمان ہوتا ہے، خوف پر بھی اور رجا پر بھی۔ خوف کے آیات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے اور امید کے آیات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، اس کی وجہ سے اعتدال بڑھاتا ہے۔ اس کے قلب میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمہ اللہ جو بہت زبردست عالم تھے، کتنی تعریف کر رہے ہیں، نقشبندی بزرگ ہے، حضرت مولانا محمد علی صاحب مونگیری جو بہت زبردست عالم تھے اور حضرت مولانا فضل الرحمان کے خلیفہ بھی تھے۔ مجھ سے کسی نے دریافت کیا کہ مولانا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا کہ بھائی مومن کا کیا مزاج پوچھتے ہو، دنیا میں تو بین الخوف و رجا رہتا ہے، خوف بھی ہے ڈرتا بھی، ہماری کیا معاملہ ہو، امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہم کو عذاب نہیں دے گا، یہ بھی۔ اور جو سے خوف و رجا کے درمیان ہو اس کا مزاج ہی کیا ہے؟
مزاج کا حال تو اس وقت بیان کیا جا سکتا ہے جب دخول جنت کی بشارت سن لیں، تب اطمینان ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کیسا عمدہ عالمانہ اور صوفیانہ جواب دیے، ماشاء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ سبحان اللہ، کیسا عمدہ عالمانہ اور صوفیانہ جواب دے رہے ہیں۔ علماء نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا ہے۔ علماء نے غرض مومن کے قلب میں خوف و رجا کی صفت برابر ہی سی رہتی ہے۔ خوف ہے اللہ کے عذاب سے، رجا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ ہم سب لوگوں کا حال ہی بنائے۔ اسی حال کو پیدا کرنے کے لیے مشائخ کے پاس ایک صاحب گئے حضرت تھانی کے، بہت رو رہے تھے، پوری خانقاہ رونا، سب لوگ پریشان رو رہے ہیں۔ بلائے ان کو، کہا کیوں رو رہے ہو اتنا؟ کہا دوزخ کے خوف سے۔ کہا دوزخ تمہارے لیے بنی ہے کیا خالی؟ وہ ان کا قبضہ دور ہو گیا، پر مطلب جو ایک حال طاری تھا خوف کا، اس میں اعتدال آ گیا۔ ہم نے کتنی میں سنا حضرت سے، تو ہم لوگ خطاب کر کہتے ہیں تم بھی یہ کر سکتے تم لوگ جو انہوں نے کیا۔ مطلب مشائخ کو اللہ تعالیٰ اس فن میں مہارت دیتا ہے، علاج ہے یہ۔ آج بمبئی سے ایک شخص کا خط آیا ہے، یہاں سے جانے کے بعد اپنے تاثرات کا ایک شعر ادا کیا ہے۔ بے رونقی جمود تعطل سکوت مرگ، ایسا ہے کائنات کا نقشہ تیرے بغیر۔ حضرت کو تاثر لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی جس قلب میں خوف و رجا متمکن ہو اور باہم دونوں تلاطم پذیر ہوں، کبھی یہ غالب اور کبھی وہ غالب، تو اس میں بڑا سکون اور سکون کا ہمیشہ مطمئن امید آئے گی تو دل بہل جائے گا، خوف آئے گا، خوف عذاب۔ بہرحال کلام طویل ہو گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ خوف اور رجا یہ دونوں قلب کے صفات ہیں اور باطنی اعمال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس باطنی عمل سے متصل ہو، وہ بظاہر طاعت وغیرہ میں اس میں کمی ہو، بہت زیادہ طاعت نہیں کرتا، لیکن دل اس کا متاثر ہے، دقت والا ہے۔ بہرحال کلام طویل ہو گیا، میں یہ کہہ رہا تھا خوف و رجا یہ دونوں قلب کے صفات ہیں اور باطنی اعمال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس باطنی عمل سے متصف ہو، وہ بظاہر طاعت وغیرہ میں کمی ہو یا معصیت میں کیوں نہ ہو، برخلاف اس کے کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طاعت تو اس کے پاس بہت ہوتے ہیں مگر باطنی اعمال سے وہ کوڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کبر بھی ہے، ریا بھی ہے، بلکہ بجائے اس کے دوسرے باطنی رذائل بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ان دونوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو یہ باطنی معصیت ہی ظاہری طاعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اعتدال آ جائے شے کی خدمت میں رہنے سے، مطمئن نہ ہو۔ شیطان تو گھات میں ہے ہی ہے کہ ان کو کسی راستے سے ہٹایا جائے، اور جیسا عابد نافع کا عابد کی رعائی عبادت کا اس کے وجوب و دینداری نہ کرے، گنہگار سے رجا۔ اسے پسندیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے رجا کا بھی بیان کیا ہے اور خوف کا بیان کیا ہے، دونوں کے درمیان میں رہو، یہی طریق ہے اور یہی اسلم ہے، یہی سالم طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اعتدال پر رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے طریق پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بھائی چھوٹا تھا، 10 سال چھوٹا تھا، رات ہی انتقال ہوا نا، رات ہی انتقال ہوا۔ ہم لوگ تو بہت پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیجیے ہمارے بھائی کے لیے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ماں کا بھی انتقال شروع میں ہو گیا تھا، گویا کہ ہمیں نے پرورش اس نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلدی میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سے پہلے درست فرما دے، صبر دے دے، ان کے بچوں کو بھی صبر دے دے، جنت نصیب فرمائے، اپنی رضا سے متصف ہم سب کو اللہ اپنی رضا سے
مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو کوئی بیان کیا ہے اس کا ثواب ہمارے بھائی کو عطا فرمائیے. یہ اجر ثواب اس کا سے اللہ تعالیٰ اس کو خوش فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.